اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وخلاصته ان المخصص اللبی سواء كان عقليا ضروريا يصح ان يتكل عليه المتكلم في مقام التخاطب او لم يكن كذلك بأن كان عقليا نظريا او اجماعا فإنه كالمخصص اللفظي كاشف عن تقييد المراد الواقعي في العام. ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ جب شبہ مصداقیہ ہو تو اس میں ہم کیا کریں گے، تمسک بالعام کریں گے یا نہیں کریں گے، ہے نا. اور مخصص جو کیا ہو، لبی. ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے ہم لوگوں نے کچھ نظریات پڑھے ہیں اور یہ سب ایک دوسرے سے مربوط ہیں. یہ پنکھا نہیں چلتا کیا؟ یہ اپنی مرضی سے چلتا ہے، اپنی مرضی سے بند. اچھا ٹھیک ہے مسئلہ نہیں رہنے دیجیے. خیر، تو کہا کہ جب مخصص جو لبی ہو اور شبہ جو ہے شبہ مصداقیہ ہو، تو یہاں پر ہم نے کچھ نظریات پڑھے تھے. سب سے پہلا نظریہ تھا شیخ اعظم انصاری کا. اچھا ہاں، اور سب سے پہلے شیخ اعظم انصاری کا اس لیے کہ چونکہ شیخ اعظم انصاری ہی جو ہے اس بحث کو وجود بخشنے والے ہیں. یعنی اس سے پہلے بحث جو بس مخصص لفظی کی صورت میں ہوتی تھی، لبی کی نہیں ہوتی تھی. تو شیخ اعظم انصاری نے جو اس کی ایجاد کیا تھا، تو اس میں انہوں نے کیا کہا کہ جب مخصص لبی ہوگا تو احسن. تو انہوں نے کہا کہ علیکم السلام مطلقاً جواز تمسک بالعام کے وہ قائل ہیں. مطلقاً کی کیا تشریح ہے؟ جی، چاہے وہ مخصص لبی بدیہی ہو یا نظری ہو. اس کے بالعکس ہاں، صاحب کفایہ کا نظریہ ہم نے پڑھا تھا، وہ تفصیل کے قائل ہیں. بدیہی ہو جواز تمسک بالعام نہیں ہوگا، اگر بدیہی ہوگا تو ہوگا. اصل تو ٹھیک ہے. اور آج تیسرا نظریہ جو ہم پڑھنے والے ہیں وہ کس کا ہے؟ محقق نائینی کا، کہ جنہوں نے کیا کیا، جنہوں نے نہ شیخ اعظم کے قول کو وہ کیا، قبول کیا ہے، اور نہ ہی تفصیل کا جو قول تھا کس کا، شیخ انصاری کا، عفواً شیخ آخوند کا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک تفصیل کے قائل ہوئے ہیں. اور آخر میں چل کر تین صورتیں بتائیں گے، ان میں سے ایک صورت میں، ایک حالت میں وہ بتا دیں گے، یعنی وہ شیخ آخوند کے قول کو اپنائیں گے، لیکن وہ تفصیل کے قائل ہے. بہرحال اب اس کو، ان کی نظریے کو سمجھنے سے پہلے ایک چیز کا سمجھنا ضروری ہے. وہ کیا ہے کہ دیکھیے، جب بھی حکم آتا ہے مولا کی طرف سے مکلف پر، تو اس حکم میں دو چیزیں ہوتی ہیں، واجب ہو یا حرام ہو جو بھی. ایک تو ہوتا ہے موضوع، ٹھیک ہے، کہ جس موضوع کے اوپر حکم آتا ہے نا. کہا گیا، جیسے مثال کے طور پر کہا گیا کہ یہ عام مولا، ضروری نہیں کہ شارعی ہو، کہا گیا اکرم العلماء، تو اس حکم میں موضوع کون ہے؟ علماء ہیں. علماء کے اوپر حکم آ رہا ہے. اور کہنے کبھی کبھی جو حکم آتا ہے نا، تو اس میں یہ تو ضروری ہے کہ مطلب موضوع ہوگا، اور موضوع کے ساتھ ایک ملاپ ہونا ضروری ہے شارع کی طرف سے. ملاپ یعنی جو بھی وجوب ہو یا حرمت ہو، یہ ملاک کے تحت ہوتا ہے. یعنی کیا مطلب ملاک، یعنی کیا معیار ہے، کس وجہ سے اس چیز کو واجب قرار دیا گیا اور اس چیز کو حرام قرار دیا گیا. تو کہتے ہیں کہ اگر کسی شے میں مصلحت ملزمہ پائی جاتی ہے تو شارع اس شے کو واجب قرار دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر کسی شے میں مفسدہ ملزمہ ہو تو شارع اس شے کو حرام قرار دیتا ہے. واضح ہے؟ اسی لیے دیکھیے یہاں پر مطلب یہ علم عقائد میں بڑا اختلاف ہے اس چیز میں. خود ہم امامیہ اور معتزلہ کے بھی بعض جو ہمارے ساتھ شریک ہیں، ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ اوامر پروردگار تابع ہیں متعلق میں کس کے؟ مصلحت اور مفسدہ کے. ہم امامیہ کا نظریہ ہے. اس کے مقابل میں اشاعرہ کا کیا نظریہ ہے؟ اشاعرہ کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، دیکھیے بہت اس سے بہت مطلب ثمرہ اس کا بہت بڑا ہوتا ہے. آپ نے جو اکثر سنتے ہیں آپ کہ یہ اشاعرہ جو کہتے ہیں کہ اللہ چاہے تو مطلب جو گناہ گار ہے اس کو جہنم میں ڈال دے، ہاں، اور جو نیک کام کرنے والا اس کو جہنم میں ڈال دے، اور جو گناہ گار ہے اس کو جنت میں ڈال دے. پروردگار کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ تو اشاعرہ کہتے ہیں کہ جی ہاں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں، یہ عدل پروردگار کے خلاف ہے، پروردگار ایسا نہیں کرے گا. نہیں یہ مطلب وہ ہے ایک کیا کہتے ہیں، یہ تصویب اور اس کا نہیں ہے،
مسئلہ. یہاں پہ امر ہماری بات ہو رہی ہے امر اور نہیں میں، کہ امر اور نہیں جو پروردگار کی ہے وہ تابع مصلحت. اس میں کیا ہوتا ہے تصویب میں، وہ کیا ہوتا ہے پروردگار. تصویب میں بھی تصویب کی قسمیں ہیں، تصویب معتزلی ہے، تصویب اشاعری ہے، اس کی تعریف الگ ہے. ہماری بات یہاں پہ کیا ہے، یہ جو آپ سنتے ہوں گے اکثر کہ گناہگار کو پروردگار چاہے تو جنت میں ڈال دے گا، جو اشاعرہ کہتے ہیں. یہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر وہ لوگ ہم سے مختلف ہیں. ہم کیا کہتے ہیں کہ امر کا وجوب، اگر کوئی شے واجب ہے تو اللہ اسی شے کو واجب قرار دیتا ہے کہ جس کے اندر مصلحت پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ شریعت میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ آپ کے جسم کے لیے، مثال طور روزہ، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ روزہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے. کہ نہیں، روزہ انسان کے لیے فائدہ ہے. سائنس آج اس کو قبول کر رہی ہے کہ نہیں، لیکن روزہ آپ کو واجب قرار دیا، اس کا مطلب کہ اس کے اندر آپ کے لیے مصلحت ہے. یہ الگ سی بات ہے کہ ہم ہر امر کی مصلحت کو درک نہ کر سکیں، ٹھیک ہے، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن جو امر پروردگار ہے وہ مصلحت کا تابع ہے. لیکن اشاعرہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، امر و نہی پروردگار یہ مصلحت اور مفسدے کا تابع نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، بلکہ یہ اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے واجب قرار دے، جب چاہے کسی چیز کو حرام قرار دے. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں، اگر کوئی نیک کام کرنے والا ہے نا، اگر مصلحت پائی جاتی ہے تو پروردگار اس وہاں پر حکم کرتا ہے وجوب کا، اگر مفسدہ پایا جاتا ہے وہاں پر حرمت کا. بہرحال یہ ایک الگ سی بات ہے، لیکن اس کو ذہن میں رکھیے گا. آج جو ہم بات کرنے والے ہیں، جو محققین آئینی کا نظریہ ہے، وہ اس چیز کو وہ ذکر کرنا چاہ رہے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ جو بھی حکم آتا ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مسئلہ، ایک جو ہے وہ کیا ہے موضوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک جو ملاک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ملاک یعنی میاں، اگر مطلب ملاک ہے، مصلحت ہے تو وجوب کا حکم آئے گا، مفسدہ ہے تو حکم حرمت آئے گا. یہ دو چیزیں. اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یہ ان دونوں میں فرق ہے، موضوع میں اور ملاک میں. ایک واضح فرق یہ ہے کہ موضوع کا تعین، موضوع کا معین کرنا یہ بندے کا کام ہے، اور ملاک کا معین کرنا یہ کس کا کام ہے؟ خدا کا کام ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر کسی چیز پر حکم آ گیا تو اب جو موضوع ہے وہ ہم تعین کریں گے، ہم معین کریں گے کہ یہ مثال کو کہا گیا آپ کو بس حکم آ گیا کہ آپ علماء کا احترام کریں. اب عالم کون ہے یہ ہم بتائیں گے کہ کون عالم ہے کون عالم نہیں ہے. لیکن یہ جو حکم آتا ہے پروردگار سے، وہ اس میں کس چیز کو لحاظ رکھا جاتا ہے؟ اس میں لحاظ رکھا جاتا ہے مصلحت اور مفسدے کو. پروردگار دیکھتا ہے اگر اس شے میں مصلحت ہوتی ہے تو وہ امر کر دیتا ہے، اگر اس میں مفسدہ ہے تو وہ نہیں کر دیتا ہے. بس اسی دو چیز کو بیس بنا کر یہاں پر محققین آئینی جو ہے وہ تفصیل دیتا ہے. مطلب یہ فالتو کی بات نہیں ذکر کی، یہ ضروری ہے اس کو سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے، کہ یہ جو تفصیل کے قائل ہو رہے ہیں یہاں پر، اور ایک الگ سی تفصیل انہوں نے ذکر کی ہے، وہ اسی چیز کو انہوں نے کیا کیا ہے، مد نظر رکھا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر اب آئیے اب اس کا اب کیا ہے، شیخ جو محققین آئینی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب کفایہ، آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مخصص جو ہے وہ لبی، مخصص لبی جو اگر بدیہی ہے تو ہم عدم جواز تمسک کے قائل ہوں گے. ٹھیک ہے، اگر نظری ہے تو جواز تمسک کے قائل ہوں گے. شیخ محققین آئینی کہہ رہے ہیں کہ یہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے نزدیک چاہے مخصص لبی ہو، مخصص لبی چاہے نظری ہو یا بدیہی، دونوں جو ہیں وہ ایک ہی ہیں. کس چیز میں؟ تخصیص کے اعتبار سے، غرض مولا کو بتانے کے اعتبار سے دونوں سیم ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. کیا مطلب؟ یعنی مخصص لبی کا حال وہی ہے جو مخصص لفظی کا تھا. ٹھیک ہے، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آخر کار دونوں ہی غرض شارع، غرض مولا کو بیان کرتے ہیں، ان میں سب شریک ہے. لہذا ان دونوں میں چاہے مخصص لبی اور مخصص لفظی، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ہاں، فرق کس اعتبار سے؟ بس فرق یہ جو ہے، فرق موضوع اور ملاک کے اعتبار سے ہے. موضوع ہے تو اس کا تعین کرنا بندے کا کام ہے، ٹھیک ہے، اور اگر ملاک ہے تو اس کا معین کرنا یہ خدا کا کام ہے، شارع کا کام ہے. لہذا اگر کیا کہتے ہیں، اگر موضوع سے میں آپ کو شک ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، تو آپ وہاں پر کیا کریں گے؟ آپ جو ہے وہ اگر موضوع کے بارے میں آپ کو شک ہو رہا ہے، تو کیا کریں گے؟ ایک منٹ، ہاں،
اگر دیکھیے اگر موضوع کے اس میں شک ہو رہا ہے، سمجھ رہے ہیں، تو وہاں پر آپ کیا کریں گے، جواز تمسک بالعام کے قائل ہوں گے، ٹھیک ہے. اور اگر ملاک میں ہو رہا ہے تو عدم جواز تمسک کے قائل ہوں گے. انشاءاللہ اب اس کی تفصیل جو ہے ہم اس میں ذکر کریں گے. بس اس میں یہی ایک بات ہے، ٹھیک ہے. اور ہاں ایک تیسری چیز ہے، تفصیل ہے، وہ کیا کہ اگر کوئی شے ایسی ہو کہ جہاں پر کیا ہے مولا ساکت ہے، مولا خاموش ہے، وہاں پر آپ کو شک ہو رہا ہے کہ یہ موضوع ہے یا ملاک ہے، کیونکہ موضوع کے بدلنے سے حکم بدلے گا اور ملاک کے وجہ سے حکم بدلے گا، تو وہاں پر کیا کریں گے، وہاں پہ کہیں گے وہاں پہ ہم اس تفصیل کو قائل ہوں گے جس کی تفصیل کا ذکر جو ہے وہ صاحب کفایہ نے کیا ہے. بس ساری بحث اتنی سی ہے، دیکھیے تطبیق کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ کس کی یہ خلاصہ تو ہے، کس کا نظریہ پڑھ رہے ہیں، موقع نائنی کا پڑھ رہے ہیں. اور موقع نائنی کون ہے کہ وہ کہ جنہوں نے نہ شیخ اعظم کے اطلاق کو قبول کیا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ صاحب کفایہ کے. تو ان کا نظریہ اپنا کیا ہے، دیکھیے کہ ان المخصص اللبی سواء ان کا عقلیا ضروری یسے ہوں یتقل علیہ متکلم فی مقام التخاطب، جو عقلی ضروری بدیہی ہوتا ہے اس پہ کیا کرتا ہے، ہم نے پڑھا تھا کہ اس پر جو ہے وہ متکلم اتقال کر لیتا ہے، بھروسہ کر لیتا ہے، یعنی اس کو ذکر نہیں کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بدیہی چیز ہے، سب اس کو درک کریں گے. جب ہم نے ایک مثال اس سے پہلے پڑھی تھی کہ جب جانی دشمنی نسلاً آ رہی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ذکر کرے کہ تم میرے فلاں پڑوسی کا احترام نہ کرے، اس لیے کہ یہ بدیہی چیز ہے، سمجھ رہے ہیں. تو جو بدیہی ہوتا ہے اس پر اتقال کر سکتا ہے متکلم. اور لم یکن کذالک، یا پھر ایسا نہ ہو، یعنی بدیہی نہ ہو بلکہ کیا ہو، بأن کان عقلی نظریا او اجماعا، کیا ہو کہ یعنی عقلی نظری ہو، ٹھیک ہے، یا پھر کیا ہو اجماع. ہم نے کیا کہا تھا کہ لبی میں دو چیزیں ہیں، عقلی اور اجماع. حسن تو فإنه كالمخصص، دیکھیے مجھ سے کیا کریں صاحب موقع نائنی کہہ رہے فإنه كالمخصص لفظی، یہ کیا ہے مخصص لبی، مخصص لفظی کی طرح ہے. اب لبی چاہے نظری ہو یا بدیہی، اس کا حال لفظی والا ہے. کیا مطلب، کاشف عن تقیید المراد الواقعی فی العام، کہ جس طریقے سے مخصص لفظی کا کام کیا تھا کہ وہ مراد متکلم کو کشف کرتا. مراد واقعی کیا ہے متکلم کا، کہ نہیں لبی میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آخر امر نہایت امر یہی ہوتا ہے کہ یہ بھی مراد متکلم جو واقعی ہوتا ہے اس کو وہ کیا کشف کرتا ہے. کس اعتبار سے، من عدم کون موضوع واقعی باقی علی اطلاق، یعنی یہ کہتا ہے کہ جو مراد متکلم ہے، جو موضوع حکم واقعی ہے وہ کیا ہے، وہ مطلق نہیں ہے، عام نہیں ہے، بلکہ کیا ہے خاص ہے. ٹھیک ہے، الذی علی اطلاق الذی یذو فی العام، بلکہ اگر عام ہوتا تو آپ کہہ سکتے کہ یہاں پہ اصالۃ العموم ہے، جواز تمسک ہو جاتے، لیکن یہاں پہ کہہ رہے کہ نہیں وہ عام نہیں ہے، حتیٰ آپ جواز تمسک بالعام کر لیں. فلا، دیکھیے اب جب عام نہیں ہے تو کیا ہوگا، فلا مجال للتمسک بالعام فی الفرد المشکوک بلا فرق بین اللبی واللفظی. بس اس بنیاد پر اگر کوئی فرد مشکوک ہو یعنی موضوع کے اعتبار سے، دیکھیے اب وہ نظریہ سمجھ میں آ گیا. اب جو ہم تھوڑا ڈاؤٹ ہو رہا تھا بتانے میں کہ موضوع میں کیا ہے، اس میں کیا ہے ملاک میں، موضوع میں عدم جواز تمسک ہے. فلا مجال للتمسک بالعام فی الفرد المشکوک بلا فرق بین اللبی واللفظی، چاہے لبی ہو یا لفظی، دونوں میں کیا ہے، آپ فرد مشکوک میں جواز تمسک بالعام نہیں ہے، آپ عام سے تمسک نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر عام واقعی نہیں ہے، بلکہ مراد واقعی متکلم عام نہیں بلکہ خاص ہے. واضح؟ دیکھیے کیوں، دلیل سنیے. لأن المانع من التمسک بالعام مشترک بینہما. اب یہاں پر یہ لأن سے کس کی دلیل دینا چاہ رہے ہیں، محقق نائنی؟ نہیں، ہاں احسن، تو دونوں میں فرق نہ ہونے کی، یہ جو کہا نا انہوں نے کہ مخصص لبی اور لفظی، میرے نزدیک ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. مخصص لبی کی دونوں صورتیں لے لیجئے، چاہے بدیہی یا نظری، اور مخصص لفظی، ہمارے نزدیک دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو تمسک بالعام سے مانے چیز ہے ان میں دونوں مشترک ہیں، اور وہ کیا ہے، وہ ہوا انکشاف و تقیید موضوع الحکم واقعا. یعنی کیا مطلب کہ دونوں میں یہ کشف ہوتا ہے کہ مراد واقعی متکلم کیا ہے. اب جب آپ کشف کر ہو جاتا ہے آپ کے پاس کہ مراد واقعی متکلم عام نہیں ہے بلکہ خاص ہے، تو پھر آپ کیسے یہاں پہ جواز تمسک بالعام کر سکتے ہیں. آجو کی بات. ولا يفرق في هذه الجهه بين ان يكون الكاشف لفظيا او لبيا، کہ اب اس میں کہ یہ کہ بھائی یہ لبی ہے، آپ کیسے لبی کے اوپر لفظی والا حکم لگا رہے ہیں، وہ موقع نہیں کہنا ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا.
چاہے کاشف لفظی ہو یا لبی. نہایت امر جس طریقے سے لفظی سے آپ کو خاص سمجھ میں آ رہا تھا ویسے لبی سے بھی آپ خاص ہی سمجھ رہے ہیں. تو پھر کیسے آپ دونوں میں فرق کر سکتے ہیں کہ ایک جگہ جواز تمسک کریں اور ایک جگہ عدم جواز نہیں, بلکہ دونوں میں عدم جواز تمسک. واضح؟ اگر نہیں واضح ہو تو بتائیے گا, پھر سے دوہرا دیں گے. ٹھیک. اب آئیے کہنے واستثنى من ذلك ما اذا كان المخصص اللبي لم يستكشف منه تقييد موضوع الحكم واقعا. ہاں دیکھیے بس اگر خلاصے کے طور پر جو ہم نے ایک لائن بتائی ہے وہ ذہن میں رہے کہ محققین آئینی اپنے اس تفصیل میں تفصیل ذکر کرنا چاہ رہے ہیں موضوع اور ملاک کے درمیان, اور موضوع کا تعین بندے کا کام ہے, ملاک کو دیکھنا یہ شارع کا کام ہے. ٹھیک ہے. اگر موضوع کی بات ہے تو عدم جواز تمسک, ملاک کی بات ہے تو جواز تمسک ہے. اب آئیے اب کس کی بات کا ذکر کر رہے ہیں؟ ملاک والی پہ آ گئے ہیں. واستثنى من ذلك, یہ جو استثناء کس سے کر رہے ہیں؟ یہ جو ہم نے کہا نا کہ عدم جواز تمسک ہے, اس چیز سے استثناء ہے کیا؟ اگر موضوع میں گفتگو نہ ہو, اگر ملاک میں گفتگو. احسن. واستثنى من ذلك ما اذا كان المخصص اللبي, جب مخصص لبی کیا ہو, لفظی نہیں, مخصص لبی, جب مخصص لبی کیا ہو کہ لم يستكشف منه تقیید موضوع الحکم واقعا, کہ مخصص لبی سے جب آپ کو موضوع کی تقیید نہ سمجھ میں آ رہی ہو, یعنی موضوع مقید نہ ہو مخصص لبی کے ذریعے سے. ٹھیک ہے. کیا مطلب؟ تفسیر بے ان کان العقل انما ادرک ما هو ملاک حکم شارع واقع, یعنی کیا مطلب؟ عقل جو ہے وہ درک کرے کہ یہ جو شارع نے حکم فرمایا ہے اس حکم کا ملاک کیا ہے. ٹھیک ہے. او تو یہ ایک بات. او قام الاجماع علی کونہ ملاکا لحکم شارع, یا پھر یہ کہ اجماع قائم ہو جائے کہ فلاں شے جو ہے کیا ہے شارع کے حکم کرنے کا ملاک یہ ہے. جیسے کہا گیا کہ لعن اللہ بنی, مثال دیں گے, لعن اللہ بنی امیہ قاطبہ. تو اب آپ کے اجماع قائم ہو گیا, سب نے یہ کہا کہ آخر کیا وجہ ہے, یعنی شارع تو چہرہ دیکھ کر تو حکم نہیں لگائے گا, ہے نا, کوئی ایک ملاک ہوگا. ہم نے کہا, اور ہم نے ملا کیا کہا تھا, مفسدہ ہوگا تو نہیں فرمائے گا, مصلحت ہوگی تو امر فرمائے گا. تو اب اگر شارع یہ کہہ رہا ہے کہ بنی امیہ کے تمام نسل پر لعنت ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ وہاں پر مفسدہ پایا جاتا ہے, اور وہ کیا ہے؟ کفر, کیونکہ سب کے سب کافر ہیں. بغض اہل بیت, سب کے اندر بغض اہل بیت پایا جاتا ہے, لہٰذا کیا ہے سب پر دیکھیے کما اذا ادرک العقل, جیسے عقل درک کر لے یا پھر اجماع قائم ہو جائے کس بات پر کہ ملاک یہ ہے بنی امیہ پہ لعنتی میں کیا کہ ہوا کفر, کہ سب کے سب کیا ہے کافر, یہ ملاک ہے. ٹھیک ہے. اور کفر مفسدہ ہے لہذا اس پر نہیں ہے, لعنت ہے اس میں. فإن ذلك لا يوجب تقييد موضوع الحكم. اب دیکھیے گا, اب یہاں پہ ایک سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہوگا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ تفصیل کے قائل ہو رہے ہیں موضوع اور ملاک میں. تو آپ یاد رکھیے ملاک میں اس لیے یہ جواز تمسک کے قائل ہو رہے ہیں کہ چونکہ ملاک میں کیا ہوتا ہے نا, ملاک تو ایک تو ہمارا کام نہیں ہے, ایک بات, ٹھیک ہے, اور دوسری بات کیا ہے, ملاک کے ذریعے سے موضوع حکم کی تقید نہیں ہوتی ہے. آپ وہاں پر کہیں گے نا کہ یہ حکم خاص ہو گیا ہے جہاں پر کوئی قید ذکر ہو, جو جب حکم جو آ کے بعد مقید ہو جائے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ملاک کے ذریعے سے موضوع مقید ہوتا ہی نہیں ہے, بلکہ موضوع اپنے حال پر عام باقی رہتا ہے. دیکھیے فإن ذالک کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ یہ جب ملاک ہو, ٹھیک ہے, ملاک سے کیا ہوتا ہے, ملاک لا یوجب ہے, لا یسبب, یعنی سبب نہیں بنتا ہے, موجب نہیں بنتا ہے کس کا؟ موضوع حکم کی تقید کا. اب جب موضوع حکم مقید نہیں ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں آپ عدم جواز تمسک کے نہیں کہہ سکتے, یعنی عام بھی باقی نہیں رہے گا, ظہور نہیں رکھے گا عام میں. جب عام میں ظہور نہیں ہوگا تو آپ عدم جواز تمسک کے قائل نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ آپ جواز تمسک بالعام کب کریں گے؟ جب عام ہو. یہاں تو کہہ رہے ہیں اصلا عام ہی نہیں ہے, موضوع ہی مقید نہیں ہو رہا ہے. فإن ذلك لا يجب تقييد موضوع لأن الملاك لا يصلح لتقييد بل من العموم يستكشف وجود الملاك في جميع. تو کہہ رہے کہ کیا یہاں پر ملاک جو ہے وہ صلاحیت نہیں رکھتا کس کو؟ موضوع حکم کے قید کا. ٹھیک ہے, بل من العموم یستکشف وجود الملاک, بلکہ عموم سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ملاک جو ہے وہ ہر ایک کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے. فإذا شك في وجود الملاک في فرد يكون عموم الحكم كاشفا عن وجوده فيه. پس اگر کوئی ایسے فرد ہو کہ جہاں پر آپ کو شک ہو کہ ملاک موجود ہے یا نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ تو عموم حکم کو دیکھتے ہوئے آپ یہ کشف کریں گے کہ جی ہاں یہاں پر ملاک موجود ہے. ٹھیک ہے. نعم لو علم بعدم وجود الملاک, لیکن اگر آپ کو یہ علم ہو جائے کہ ملاک جو ہے وہ موجود نہیں ہے,
کسی فرد میں، ٹھیک ہے، فی فرد یکون الفرد نفس و خارجن، ٹھیک ہے، یعنی وہ فرد چونکہ خارج ہے، جیسا کیا یعنی خارج کیسے ہو، جیسے کما لو اخرج المولا بالنص، یا تو مولا خود حکم فرما دے کہ فلاں یہ جو حکم ہے اس حکم سے فلاں فرد جو ہے وہ خارج ہے، تو یہ ایک طریقہ خارج ہونے کا یہ ہے. تو کہنے لا انہ یکون کالمقید، تو یہاں پر کہنے کہ یہ شارع اس کو الگ کر سکتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عام کے لیے یہ قید ہے، ٹھیک ہے. تو جب ایسا ہوگا تو کیا، جب عام اپنے حال پر باقی ہوگا تو یہاں پر جواز تمسک کہ آپ قائل ہو جائیں گے. واضح ہوگی بات؟ نہیں ہو تو بتائیے. تھوڑا تھوڑا واضح ہو رہا ہے. دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں ہمیں یہ تفصیل بتانا چاہ رہے ہیں ملاک اور موضوع میں. موضوع میں کیا ہوتا ہے کہ جو حکم ہوتا ہے وہ مقید ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ فرد آپ یہ اور موضوع کا معین کرنا جو کہ آپ کے بس میں ہے. آپ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ عام سے فلاں چیزیں جو خارج ہیں، ٹھیک ہے، تخصیص پا گیا ہے. تو جب آپ کشف کر لیتے ہیں کہ فلاں شے عام سے خارج ہے تو یہاں پر آپ جواز تمسک بالقائم عام نہیں ہو سکتے، چونکہ عام اصلا ظہوری نہیں رکھتا. لیکن ملاک میں چونکہ یہ آپ کا کام نہیں ہوتا ہے، یہ شارع کا کام ہوتا ہے، لہٰذا یہاں پر ملاک کی تخصیص نہیں ہوتی. جب ملاک کی تخصیص نہیں ہوتی تو عام اپنے حال پر ظہور رکھتا ہے، عام اپنے حال پر باقی رہتا ہے، لہٰذا ہم کہتے ہیں یہاں پہ جواز تمسک بالعام ہے. واضح ہوگی بات؟ اب یہاں پر اگر سوال یہ ہو کہ بھائی کچھ ملاک میں ایسے ہوتا ہے کہ کچھ فرد خارج ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ جو خارج ہوتا ہے آپ اس کو یہ نہ سمجھیے کہ یہ تقیید کی وجہ سے خارج ہے، نہیں، بلکہ یا تو شارع خود نص وارد کر کے اس کو خارج کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، یا کسی اور جہت سے، لیکن اس کی تقیید وارد نہیں ہوتی ہے. واضح ہے؟ چونکہ ملاک پہ قید وارد نہیں ہو سکتا، ملاک کا کام فقط شارع کا تھا، وہ شارع اس کو قید بخش سکتا ہے. اب تو یہ دو باتیں یہاں پہ واضح ہو گئی. موضوع پہ کہہ رہے ہیں عدم جواز تمسک، ٹھیک ہے، اور ملاک جواز تمسک. تو یہ تو اس وقت ہے جب آپ پر مطلب آپ کو علم ہو جائے نا موضوع اور اس کا ملاک کا. کہہ رہے ایک تیسری صورت بھی ہے. وہ صورت کون سی ہے کہ جب آپ کو سمجھ میں نہ آئے یا پھر مولا خاموش ہو، بیان نہ فرمائے، تو آپ وہاں پہ کیا کریں گے؟ امر دائر ہو، یا تو آپ مطلب موضوع کو دیکھیں گے تو عدم جواز تمسک، ملاک کو دیکھیں گے تو جواز تمسک، اور آپ کو شک ہو رہا ہے ان دونوں میں، تو آپ کیا کریں گے؟ تو یہاں پر یہ کہہ رہے موقع آئینی، یہاں پر ہم جاری کریں گے کس کے والے قول کو؟ صاحب کفایہ کے قول کو، ٹھیک ہے. ہاں شیخ نہیں، شیخ انصاری نہیں، صاحب کفایہ. اب دیکھیے یہ تیسری صورت، وَأَمَّا سُكُوتُ الْمَوْلَى عَنْ بَيَانِهِ، لیکن اگر مولا جو ہے وہ ساکت ہو، ہاں نہیں ٹھیک، اگر مولا جو ہے خاموش ہو کس چیز سے؟ اس چیز کے بیان سے کہ یہ موضوع ہے یا ملاک ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا ہو، فَهُوَ اِمَّا لِمَصْلِحَةٍ. تو اب یہ سکوت مولا، کہ اب یہاں پہ سوال ہے کہ مولا کیوں خاموش ہو بھائی؟ تو کہ یا تو اس کی خاموشی میں کوئی مصلحت ہو، ٹھیک ہے، چونکہ بنا مصلحت کے مولا خاموش نہیں ہوتا، ایک بات، اور لغفلت، یا پھر غافل ہو. اب یہاں پہ غافل تو شارع نہیں ہو سکتا، خدا کیسے غافل ہو سکتا ہے؟ تو یہ اس وقت ہے کب؟ جب اذا کان الموالی من العادین، جب مولا جو کیا ہے ہم جیسا عام آدمی ہے نا، ٹھیک ہے. واضح کی بات؟ تو کہہ رہے نعم لو تردد الامر بین ان یکون المخصص کاشفا عن الملاک او مقیدا لعنوان العام، ٹھیک ہے، فإن التفسیر الذی ذکرہ صاحب الکفایہ یکون وجیہا. ٹھیک ہے، اگر امر دائر ہو کہ یہ جو مخصص ہے یہ کاشف عن الملاک ہے یا مقید بن رہا ہے کس کے لیے؟ عنوان کے لیے، عام عنوان کے لیے، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کہنے کہ چونکہ یہاں پر تردد ہے لہذا یہاں پر صاحب کفایہ والی تفصیل کو آپ ذکر کریں گے. کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ اگر وہ مخصص لبی جو ہے وہ بدیہی ہے تو کیا کریں گے؟ عدم جواز تمسک، اور اگر نظری ہے تو جواز تمسک بالعام. ٹھیک ہے، اب اس جملے سے اگر اب تک کوئی نہیں سمجھا ہے تو اس جملے سے یہ پوری بحث سمجھ سکتا ہے. کیسے؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر مخصص جو ہے مخصص لبی اگر یہ کاشف عن الملاک ہے تو جواز تمسک بالعام ہے، اور اگر یہ عنوان کے لیے مقید بن رہا ہے تو چونکہ مقید ہو گیا لہذا عام ظہور نہیں رکھتا. جب عام ظہور نہیں رکھتا تو آپ عموم سے جو ہے کیا تمسک نہیں کر سکتے. واضح انشاءاللہ. والحاصل اس میں کیا پڑھنا ہے
کہہ رہے کہ یہ جو ابھی ہم نے تینوں باتیں پڑھی ہیں بس اسی کو دہرا دیا ہے اس میں خلاصتاً، کیونکہ تھوڑی سی بحث سخت تھی ہے نا، اس کو اور تھوڑا سا واضح کر کے تینوں صورتوں کو بیان فرمایا، اس میں اور الگ نئی چیز کچھ نہیں پڑھیں گے، نہیں اسے جلد سے پڑھ کے گزر جاتے ہیں۔ والحاصل ان المخصص ان احرزنا انه کاشف عن تقیید موضوع العام، کہ اب تک کہ جس کو نہیں سمجھ میں آیا ہے یہ تینوں صورتیں جسے نہیں سمجھ میں آئی انشاءاللہ اب ضرور سمجھ میں آ جائیں گی، کہہ رہے کہ اگر مخصص سے ٹھیک ہے یہ احراز ہو رہا ہو یعنی کہ یہ آپ کو پتہ چل رہا ہو، معلوم ہو رہا ہو کہ مخصص کیا ہے، یہ موضوع عام کے لیے تقید ہے، موضوع کے لیے یہ تقید بن رہی ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا، یعنی فلا یجوز التمسک بالعموم فی الشبہۃ المصداقیہ ابدا، تو آپ کیا کریں گے، تو وہاں پر آپ شبہ مصداقیہ میں اصالۃ العموم سے تمسک نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ جواب اب اس کا جواب جو ہم آپ سے پوچھیں گے کہ کیا وجہ ہے جو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ عدم جواز تمسک ہوگا، کیا موضوع کی وجہ سے، مطلب تو چونکہ چونکہ عام جو ہے اپنی حال پر باقی نہیں رہ گیا وہ مقید ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے جب مقید ہو گیا تو پھر عموم پہ باقی نہیں ہے، تو جب عموم باقی نہیں ہے تو ظہور نہیں رکھتا عموم میں، لہٰذا عدم جواز تمسک کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک صورت، اگر پین وین اگر لے کے بیٹھے ہیں تو پین سے نمبر 1 لگا لیجئے کہ یہ پہلی صورت ہے۔ اب یہاں سے دوسری صورت، وَإِنْ أَحْرَزْنَا أَنَّهُ كَاشِفٌ عَنْ مِلَاكِ الْحُكْمِ فقط، اور اگر مخصص سے یہ احراز ہو رہا ہو، یہ بات پتہ چل رہی ہو کہ یہ کیا ہے، یہ فقط حکم کے ملاک کو بتا رہا ہو، ٹھیک ہے، من دون تقید، یہ حکم یہ عنوان کے لیے تقید نہیں بن رہا ہو، احسن تم، تو کیا ہوگا، فلا مانع من التمسک بالعموم، تو جب یہ عموم کے لیے قید نہیں بن رہا ہو تو مطلب کیا ہے کہ عموم اپنے حال پر باقی ہے، اور جب عموم اپنے حال پر باقی ہے تو جواز تمسک بالعموم، دو صورت ہو گئی۔ ابھی اور اسی کا اضافہ ہے، بل یکون کاشفا عن وجود الملاک فی المشکوک، بلکہ یہ کیا ہے، اس بات کا یہ کشف کرے گا کہ جو ملاک مشکوک ہے، جو مشکوک فرد ہے اس میں بھی ملاک ہو، ہاں واضح۔ اب یہ تیسری صورت 3 نمبر، وَإِن تَرَدَّدَ أَمْرُهُ وَلَمْ يُحْرَزْ كَوْنُهُ قَيْدًا أَوْ مِلَاكًا، لیکن اگر جو مخصص ہے وہ دائر ہو جائے اور آپ کو نہ پتہ چل پائے کہ یہ قید بن رہا ہے یا ملاک بن رہا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا کریں گے، اب یہاں سے دیکھیے، یہاں سے آگے کچھ نہیں لکھا ہے، آپ کو سمجھنے کے لیے بس ایک جملہ آپ لکھیں، نہیں بھولیں کبھی بھی، یہاں پہ اردو میں آپ آگے بڑھا لیجئے کہ کیا یہ ملاکن اور فائنہ کے بیچ میں ایک جملہ بڑھا لیجئے، تو یہاں پر کیا ہوگا، یعنی اس میں فَإِن تَرَدَّدَ أَمْرُهُ وَلَمْ يُحْرَزْ كَوْنُهُ قَيْدًا وَمِلَاكًا، کیا کریں، یہاں پر صاحب کفایہ والا نظریہ، بس، یعنی صاحب کفایہ والے نظریہ، وہ کیا، اگر مخصص لبی بدیہی ہے تو عدم جواز تمسک، اور نظری ہے تو جواز تمسک، ٹھیک ہے۔ اسی بات کو دہرائیں، ابھی اسی بات کو ذکر کر رہے ہیں، دیکھیے فَإِنْ كَانَ حُكْمُ الْأَخْذِ ضَرُورِيًّا، اگر حکم عقل ضروری نہیں، وہی بدیہی ہے تو کیا ہے، یمکن الاتکال علیہ، اور ایسا ضروری ہے کہ اس پر اتکال کر سکتے ہیں، بھروسہ کر سکتے ہیں تفہیم میں، تو کیا ہوگا، فَيَلْحَقُ بِالْقِسْمِ الْأَوَّلِ، تو قسم اول سے کیا ہوگا، ملحق کریں گے اس کو، کیا مطلب، یعنی لا يجوز التمسک بالعام، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ كَانَ نَظَرِيًّا، اور اگر جو ہے مخصص لبی نظری ہو، یہ وہی بات ہے جو صاحب کفایہ نے کہا، اور اجماعاً یا پھر اجماعی ہو، ٹھیک ہے، کہ لا، اور کیا مطلب، یعنی لا یصح الاتکال علیہ، یعنی اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اتکال نہیں ہے، تو کہہ رہے تو کیا ہوگا، فیلحق بالقسم الثانی، تو قسم ثانی سے ملحق کریں گے، کس سے، جواز تمسک بالعام سے، حسنتم، فیتمسک بالعموم لجواز دلیل لجواز یعنی یکون الفرد المشکوک قد احرز المولا وجود الملاک فی، اس لیے یہاں پر جائز ہے کہ مولا نے جو ہے کیا ہے فرد مشکوک میں ملاک کو پیش کیا ہو، ملاک موجود ہو مولا کی طرف سے، ما احتمال ان ما ادرکہ العقل او قام علیہ اجماع من قبیل الملاک، چونکہ یہاں پہ احتمال یہ پایا جاتا ہے کہ عقل نے جس چیز کو درک کیا ہے یا جس کے اوپر اجماع قائم ہوا ہے وہ من قبیل الملاکات ہو، اور جو من قبیل الملاکات ہوتا ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے، جواز تمسک بالعام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، واضح ہوئی، ٹھیک ہے، وہی اسی چیز کو دہرایا کہ نہیں، ہاذا کلہ، ابھی ہم کچھ نہیں ہے کہ ہاذا کلہ حکایت اقوال علماء فی المسئلہ، یہ ساری باتیں ہیں اس مسئلے میں جو علماء کے اقوال تھے اس کو ہم نے ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ وانما اطلت فی نقلها لان هذه المساله حادثه، مصنف کہہ رہے کہ ہم نے اتنے طولانی باتیں کی اقوال کو نقل کرنے میں، جبکہ ہماری روش کے خلاف ہے، لیکن پھر بھی ہم نے یہاں پر طول دیا، کیوں، اس لیے کہ یہ مسئلہ حادثہ ہے، یعنی جدید مسئلہ ہے، یعنی شیخ اعظم انصاری کے زمانے میں یہ وجود میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔
اثارہ شیخنا الاعظم الانصاری، یہ شیخ انصاری نے اس کو وجود بخشا، مؤسس الاصول الحدیث، ٹھیک ہے، جو اصول حدیث کے مؤسس ہیں. واختلف فیہا اساطین و مشایخنا، اور اس میں جو ہمارے بڑے جو ستون ہیں، بڑے بڑے اساتذہ مشائخ، وہ کیا ہے اس میں مختلف ہیں ان کا، ٹھیک ہے، یعنی اختلاف پایا جاتا ہے. وَنَكْتَفِي بِهَا، اب اتنے اختلافات ہیں تو ہم ہر ایک کے تو اقوال کو ذکر نہیں کریں گے. کہہ رہے وَنَكْتَفِي بِهَذَا الْمِقْدَارِ دُونَ بَيَانِ مَا نَعْتَمِدُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَقْوَالِ لِأَلَّا نَفْسُ الْمِقْدَارِ الَّذِي وَضَعَتْ لَهُ الرِّسَالَةُ. کہہ رہے کہ ہاں ہم اس میں بس یہ اشارہ کریں گے اور اس سے زیادہ ہم اس کو ذکر نہیں کریں گے. اگر اس سے زیادہ ذکر کرنے لگے تو کیا ہے، چونکہ ہم نے یہ اصول کی کتابیں لکھی ہے، یہ اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھا ہے، ٹھیک ہے، تو کہیں اس سے ہم خارج نہ ہو جائیں، مقصد ہمارا تلف نہ ہو جائے. وہ بالاختصار خلاصتاً ان ما مصنف آپ نے کیا اختیار کیا تو کریں ما ذهب الیہ الشیخ یعنی شیخ الانصاری هو الاولی بالاعتماد، کہ ہم اسی پر بھروسہ کریں، یعنی اسی کو اختیار کریں. شیخ اعظم نے کیا کہا ہے کہ اگر مخصص لغوی ہو تو مطلقاً جو ہے وہ کیا آپ کیا کریں گے، جواز تمسک بالعموم ہے، ٹھیک ہے. ولیکن مع تحریر القول غیر معلوم، لیکن ہاں مصنف کہہ رہے ہیں کہ گرچہ شیخ اعظم نے جو دلیل دی ہے ہم اس سے راضی نہیں ہیں، لیکن یہ کہ ہم اس دلیل کو ذکر کریں اور پھر رد ذکر کریں یہ اختصار کے خلاف ہے، لہٰذا اس کو ذکر نہیں کریں گے، انشاءاللہ پھر کبھی ذکر کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.